بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے واجب ہونے کی شرطیں۔ فقہا کی اصطلاح میں غسل سر سے پیر تک جسم کی تمام اس سطح کے دھونے کو کہتے ہیں جس کا دھونا بغیر کسی قسم کی تکلیف کے ممکن ہو۔ غسل کے معنی نہانا، پانی سے دھونا، پانی بہا کر میل کچیل جسم سے دور کرنا۔ شرطیں کیا ہے وہ سن لیجئے۔ پہلا ہے مسلمان ہونا، کافر پر غسل واجب نہیں۔ دوسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر غسل واجب نہیں۔ تیسرا عاقل ہونا، دیوانے اور مست اور بے ہوش پر غسل واجب نہیں۔ چوتھا ہے پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، جس شخص کو قدرت نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں۔ پانچواں نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ مثلاً کسی کو ایسے تنگ وقت میں نہانے کی ضرورت ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی عورت ایسے ہی تنگ وقت میں حیض یا نفاس سے پاک ہو۔ چھٹا حدث اکبر، یعنی غسل کے واجب ہونے کی بات کا پایا جانا۔ جو حدث اکبر سے پاک ہو اس پر غسل واجب نہیں۔ ساتواں نماز کے وقت کا تنگ ہونا، شروع وقت میں غسل واجب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً رات کو احتلام وغیرہ ہو گیا تو فوراً اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل ضروری ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی کو ایسے تنگ وقت میں جنابت یعنی ناپاکی ہو کہ غسل کرنے کے بعد ادا کا وقت باقی نہ رہے تو غسل کرنے کے بعد نماز قضا کرے۔ اور اگر کوئی حائضہ عورت حیض سے ایسے وقت میں فارغ ہو کہ اس کو غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی نہ ملے تو اس وقت کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر غسل کے بعد اتنا وقت ملا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی تو اس پر اس وقت کی نماز کی قضا واجب ہوگی۔ آگے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میرے محترم بھائیوں، آگے میں غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کروں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔